اس آیت کریمہ کی ضمن میں باتیں تو اور بھی ہیں، ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی 3 دعاؤں میں تیسری دعا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ یہ دعا یقیناً قبول ہے، لہذا پتہ چلا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود تو بلند ترین شان والے ہیں ہی، ساتھ ہی آپ کی اولاد بھی نہایت نیک، صالح اور پرہیزگار ہے۔ اچھا، ذریت کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان، یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے صدیوں بعد آپ کی اولاد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پھر ان کی اولاد میں آگے چل کر صدیوں کے بعد سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے داؤد علیہ السلام نوح علیہ السلام کی ذریت ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ لفظ ذریت صرف بیٹوں اور پوتوں کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ سلسلہ نسب میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سبھی ذریت کہلائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ تو پتہ چلا کہ اس دعائے صدیق کا فیضان قیامت تک آنے والے سارے ہی صدیقیوں کو نصیب ہے۔ خدا کے فضل سے سب ہی صالح، نیک اور پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لفظ لی میں ایک علمی نکتہ بھی ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دعا میں جو لفظ لی استعمال فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس جگہ لفظ لی میں بھی بڑا کمال کا نکتہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے کہ دین کی خاطر مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کرے، اولاد ایسی ہو کہ خدمت دین سے جی چرائے نہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ گھر کا سارا سامان یہاں تک کہ تن کے کپڑے اتار کر دین کی خدمت کے لیے پیش فرمائیں، مگر اولاد صرف 2.5% زکوٰۃ ہی دے، زیادہ مال خرچ نہ کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ ہر نیکی میں سب سے آگے آگے نظر آئیں، اولاد نیک کاموں میں سستی دکھائے۔ یہ بات آخر جمتی تو نہیں ہے نا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو ان کے افعال میں، کردار میں، گفتار میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اس لیے آپ نے دعا کی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یعنی اے مالک کریم تو نے مجھے صدیقیت کا رتبہ عطا فرمایا ہے، اب میری اولاد کو ایسا بنا جو میرے رتبے کے مطابق ہو، جو میری اولاد کو دیکھ لے وہ کہہ اٹھے کہ صدیق کی اولاد ہے، ایسی ہی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کی اولاد کو وہ شان، وہ نیکی نصیب فرمائی کہ جس کا جواب نہیں ملتا۔ آئیے حضرت اسماء کا صبر اور استقامت سنیے۔ روایت میں ہے کہ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا بھی مال تھا آپ نے سارے کا سارا مال راستے میں اخراجات کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا، ایک سکہ، یعنی ایک سکہ بھی گھر والوں کے لیے نہ چھوڑا۔ آپ کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نابینا تھے،
نظر کچھ نہیں آتا تھا، انہیں جب خبر ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں، گھر آئے، کہا مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر سارا مال ساتھ لے گیا ہے۔ یعنی بوڑھے والدین ہیں، گھر میں جوان اولاد ہے، ان کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا، سب کچھ ہی ساتھ لے گیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شہزادی ہیں، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کیا کیا کہ چاند نا ٹھیکریاں اکٹھی کی، ان کے اوپر کپڑا رکھا اور اپنے دادا جان جناب ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو لگا کر کہا، دادا جان پریشان مت ہوئیے، ابو جان ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، آپ کی شان صدیقیت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، اور اولاد کس شان والی ہے کہ صبر اور تحمل اور استقامت کی بلند مثال قائم کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا یہ وضاحت بھی سن لیجئے کہ ایک وضاحت کر دوں کہ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دادا جان کو دلاسا دینے کے لیے پتھر رکھے اور یہ ظاہر کیا کہ یہ سکے ہیں، تو یہ توریہ کہلاتا ہے۔ توریہ جھوٹ گناہ ہوتا ہے، توریہ ضرورت کے وقت جائز ہوتا ہے، اس کے الگ سے احکام ہیں جو ہمیں سیکھ لینے چاہیے۔ بہار رشید میں جلد 3 میں حصہ نمبر 16 سے ان احکام کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے سلسلے میں ہے، تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی سنتے جائیے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، بہت اونچی شان والی ہیں۔ آپ کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ تہجد پابندی سے پڑھا کرتی تھی، اکثر نفل روزے رکھا کرتی تھی، روزانہ اشراق کے 8 نفل پڑھتی تھی، اللہ اکبر، اور فرمایا کرتی تھی اگر میرے والدین کا انتقال ہو جائے اس دن بھی مجھے یہ رکعتیں ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض مبارک میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس 70,000 درہم آئے، آپ نے نئی قمیض لینا گوارا نہیں کی، نئی قمیض نہ ہی سلوائی بھی نہیں، بلکہ وہ 70,000 درہم جو ہے راہ خدا میں تقسیم کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس 1,00,000 درہم آئے، آپ نے فوراً ہی ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی۔ اس دن آپ روزے سے تھی، اپنے افطار کے لیے 1 درہم بھی بچا کر نہ رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دیکھیے ہے نا آل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ ہے کہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹاتے ہیں، اور اولاد کی شان دیکھو کہ مال سے بالکل محبت ہی نہیں رکھتی، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف کے دور میں جب کعبہ شریف پر حملہ کیا گیا، تب ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ بالکل تنہا رہ گئے، کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ اس وقت بھی آپ کی حالت ایسی تھی کہ عین کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، حجاج بن یوسف کی فوج پتھر برسا رہی ہوتی، بڑے بڑے پتھر آپ کے کان کے قریب سے ہو کر گزر جاتے، اس کے باوجود آپ پورے خشوع خضوع اور توجہ کے ساتھ نماز جاری رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ شان صدیقی کا فیضان دیکھیے کہ ہجرت کے وقت غار میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے خدمت کر رہے تھے، یہاں آپ کے نواسے سے تنہا پورے لشکر کے سامنے
آپ کے نواسے ڈٹے ہوئے ہیں اور کعبہ شریف کی خدمت کر رہے ہیں۔ غار میں سانپ کا ڈسنا بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عدم میں خلل نہ لا سکا۔ یہاں پتھر برس رہے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔